السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ یہ خاتون ہیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، عمرے کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ تو میں نے ان کی ویڈیوز عمرہ والی بھی دیکھی ہیں۔ ابھی یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں، تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، مدینے سے ایک شرطہ بھائی ہے، بڑے مزے نہیں گلا کرنا بنایا تھا ریبک، پر اردو بڑے مزے نہیں بولنا۔ کیا بولا آپ نے؟ ایک منٹ پوچھ رہے ہیں، جلدی کرو راستہ، پھر بولو اور تیری خیر اور بولو اور کیا جلدی سرائے کی پیارے دوستو، پنجابی ویڈیو رانا آپ جی۔ نے دیکھی کہ یہ خاتون معروف ہیں، آئی تھنک اٹک سے ان کا تعلق ہے، عمرے کے لیے یہ گئی ہوئی ہیں اور ابھی یہ مدینہ میں موجود ہیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تو پیارے دوستو، کسی نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ مکہ اور مدینہ گھومنے سیر سپاٹے کی نیت سے جائیں گے۔ تو وہ وقت آ گیا کہ ہم عبادت کے لیے کم، گھومنے پھرنے کی نیت سے زیادہ جاتے ہیں۔ اور یہ خاتون جو ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، تو آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ غیر محرم سے بلا خوف و خطر گفتگو سنی، اور یہ ایک شرطہ ہے جناب، اس سے یہ گپ شپ کر رہی ہیں کہ بڑی زبردست اردو بول رہا ہے۔ تو پیاری بہن، آپ اس مقام پر موجود ہیں کہ جہاں آواز اونچی ہو جائے تو اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ آواز اونچی ہونے پر بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بلا خوف بلا جھجک جو ہے وہ اس قدر غیر مردوں سے جو ہے گپ شپ کر رہی ہیں، اپنا ولاگ، اپنے ویوز کے لیے ولاگ بنا رہی ہیں۔ خدا کے لیے آپ نے پیسہ لگایا ہے، تو آپ اپنی عبادت کے لیے گئی ہیں، اخلاص کے ساتھ عبادت کریں اور ان جگہوں کے ادب کا خیال رکھیں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ قرآن مقدس کی آیت مقدسہ ہے، آئی تھنک سورۃ الحجرات، کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو آپ کے حجرہ اقدس کے باہر اونچی اونچی آوازوں میں باتیں کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، پکارتے ہیں، تو اکثر بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ تو پیاری بہن، مجھے آپ کے عمرہ پر اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کے طریقہ کار پر مجھے شدید دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں اور آپ غیر شرعی کام سر انجام دے رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام نے غیر مردوں سے گفتگو کرنے پر منع کیا ہے۔ مجبوراً اگر خاتون کو کسی غیر مرد سے بات کرنا پڑ جائے تو اس کا بھی اسلام نے طریقہ بتایا ہے کہ کیسے بات کرنی ہے۔ تو آپ تو گپ شپ کے موڈ میں بات کر رہی ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ جہاں موجود ہیں کم از کم وہاں تو شریعت کا پاس رکھیں، وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکامات کا خیال رکھیں۔ مجبوراً عورت کو بات کرنا پڑ جائے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تلخ لہجے میں بات کریں، کہ تاکہ برائی کی طرف اس مرد کا جو ہے وہ دل نہ آئے، اس طریقے سے بات کریں۔ تو آپ جناب کیا کس طریقے سے بات کریں؟ افسوس یہ ہے، ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور ان جگہوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔